بڑے دلچسپ پہلوؤں کا بھی ذکر کیا ہے. اگر ہم ان سارے چیلنجز کو جن کا بھی سامنا ہے مد نظر رکھیں, خواہ وہ قوانین کے اندر جو سکم موجود ہیں ان کے بارے میں کو دیکھیں, جو آنے والے متوقع جنرل الیکشنز ہیں جو 2023 میں اس پہ کیے جا رہے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے عام عوام انتخابی معلومات تک رسائی کے لیے صحیح معلومات کی نشاندہی کیسے کر سکتی ہے؟ اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں, اگر آپ اس بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈال سکیں, کہ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ مس انفارمیشن کو اور فیک نیوز کو بہت آرگنائز طریقے سے یوز کیا گیا تھا. اب چونکہ مزید ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے, تو 2023 کے الیکشن پہ اور اوور آل جمہوریت پہ پاکستان میں آپ اس جو مس انفارمیشن فیک نیوز کا فنامنا بڑھ رہا ہے اس کے امپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اپنے پاسٹ میں جو غلطیاں کی ہیں یا ان غلطیوں کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر چکے ہیں اور ریکگنائز بھی کر چکے ہیں, تو دیر شوڈ بی سم لیسن ڈران آؤٹ آف دیم. وہ لیسنس کیا ہیں؟ ہم نے یہ بڑا کلیئرلی دیکھا, بڑی ریسرچ سٹڈیز اس پہ اویلیبل ہیں کہ 2018 میں یقیناً فیک نیوز کا بہت زیادہ استعمال ہوا. سوشل میڈیا بھی ایکچولی اس وقت بڑا ایکٹیو ہو چکا تھا 2018 میں, اور اب 2023 میں تو جسے آپ کہتے ہیں اٹ از نو کمپلیٹلی اے سوشل میڈیا ورلڈ ناؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ ان دا انٹرو یو ور سیئنگ کہ ہمارے ہاں اس وقت 8.5 کروڑ سے زیادہ لوگ, 85 ملین پلس لوگ سوشل میڈیا یوزرز ہیں پاکستان کے اندر, انٹرنیٹ یوزرز ہیں, جس میں یقیناً یوٹیوب اور یہ سارے چینلز شامل ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ایک فلڈ گیٹ آف فیک نیوز اور انفارمیشن آ سکتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بڑا آؤٹ آف دا باکس جا کے اس کے سولوشنز تلاش کرنا پڑیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یقیناً 2023 کے الیکشنز کو ان چیزوں سے کنٹین کرنے کے لیے یقیناً کہ فوری طور پر کوئی ایک میجک وینڈ کے تھرو ہم کو چیزیں کریٹ نہیں کر سکتے. ہاں, کچھ چیزیں ہم سوشل لیول پہ کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں کسی ایک نئے سوشیو پولیٹیکل ڈیجیٹل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, جس میں ہم یہ طے کریں کہ ہم نے اپنے ماسس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ دا گورنمنٹ ایز دا اسٹیک ہولڈر, ہمیں ان سب کو انوائٹ کرنا پڑے گا. دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ ڈیولپ اینڈ ایوالو سم کائنڈ آف نیو کانٹریکٹ. اور وہ سوشل کانٹریکٹ نیچر کا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈیمین نہیں کرنا, اپنے مینیفیسٹو پہ کام کرنا ہے. We have to win the hearts of the people by saying that what we have done and we are capable of doing in future as well. یہ بیچنا ہے, آپ نے کسی کی نیگیٹیوٹیز کو نہیں بیچنا. اچھا, یہ سوشل کانٹریکٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک اس پہ کام کرتے ہیں. ان کے الیکشنز کمیشن یہ چیزیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ان کے ساتھ اس قسم کے نیگوسیشنز میں جاتے ہیں, اور الیکشنز کمپین میں ان ساری چیزوں کو جسے آپ کہتے ہیں کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ گو اگینسٹ دی ادر, اور وہ اس فارم کے اندر نہ اگینسٹ جائے جس میں آپ صرف اور صرف اپنی صفائیاں بھی دیتے رہیں اور پوری جو لوگوں کے دماغ ہیں وہ بھی پالوٹ ہوتے رہے, اور اوور آل آپ کا سوشیو کلچرل انوائرمنٹ پالوٹ ہوتی ہے اگر آپ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہوئے کسی کی ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گورنمنٹ لیول پہ, یہ کام سول سوسائٹی لیول پہ, یہ کام الیکشن کمیشن کے لیول پہ ہو سکتا ہے, اور اس نئے سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہم سب کو بائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی نیفیریس چیز کا جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک پالوشن کے باعث بن سکتی ہے اس کا وہ استعمال نہیں کریں گے. اور یہاں پر صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اسی فارم کے اندر اسے چھوڑ دیا جائے, بلکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو صرف اور صرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ انف آف نیگیٹیوٹیز ان دس کنٹری. ہمیں اب سب کو آگے آنا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر جو ایک ڈسپینڈنسی اور ایک یاسیت اور مایوسی جو پھیلی ہوئی ہے because of these kind of, you see, scuffling kind of thing that is there in the system between the political parties and between the different segments of the society, اس کو ہم کسی صورت میں mitigate کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے میڈیا آرگنائزیشنز کا, سول سوسائٹی کا, اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز لائک الیکشن کمیشن کا, کہ they should sit around the table اور اس چیز کو دیکھیں. اب یہاں پہ if any media organization, any political party leader have been found defaming and creating some kind of situation, negative situation for anybody, اس کے لیے
کچھ سزائیں وہ خود متعین کریں تاکہ اس چیز کو کسی صورت میں روکا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو اس جگہ پہ یہ بنتی ہے. دوسرے لیول پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ماسس کے لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس چیز کا آغاز کر دینا چاہیے اب، کیونکہ اٹس اراؤنڈ دا کارنر، الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر. ہمیں اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ پروگرامز آنے کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کو صرف یہ بتایا جائے کہ آپ فیک اور ریئل نیوز کو کیسے سفٹ آؤٹ کریں گے. آپ بہت سارے جو آپ کے پاس ایک فلڈ آف انفارمیشن آیا ہے اس انفارمیشن میں سے آپ یہ کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے کہ یہ فیک ہے اور یہ ریئل ہے. اس کے لیے ٹریننگ کا، اس کے لیے ایجوکیشن کا، اس کے لیے ایک سوشل لیول کا جو کانشیسنس لیول ہے اس کو ہمیں انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ویب سائٹ اس کے بارے سے اویلیبل ہو سکتی ہیں، آپ بیسک ٹریننگ لوگوں کو صرف سے دے سکتے ہیں. اس قسم کی جس قسم کی ہم یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل میڈیا لیول پہ ڈسکورس اور ڈسکشنز کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ جب نیگیٹو چیز کوئی بھی اگر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو آپ کیسے آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اٹس ناٹ آلویز دیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز آر دا انڈیویجولز دیٹ آر دیئر ان دا سسٹم دے کریٹ سم کائنڈ آف سچویشن فار دا کنٹری. اس میں فارن ایلیمنٹس بھی انوالو ہیں. آپ دیکھیں کہ فارن ایلیمنٹس کی بہت اچھی اگزامپل آپ کے پاس EU ڈس انفو لیب کا پوری انویسٹیگیشنز تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ none within the country are creating some kind of things against the institutions of the state, against your political parties, against your political leaders. یہ ایک سوسائٹی کے اندر بڑی یاسیت اور بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو فرسٹریشن پیدا کرتی ہے نا، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ختم کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی فارن ایلیمنٹ تو استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ فارن ایلیمنٹ آج کل جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے، اور 5th جنریشن وارفیئر کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے، جس میں آپ سوسائٹیز کے اندر اس قسم کی فرسٹریشنز پیدا کر دیتی ہیں کہ ان کا ٹرسٹ آن دیئر سسٹم، ٹرسٹ آن دیئر لیڈرز، ٹرسٹ آن ایوری تھنگ جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ آپ کے پاس ٹوٹل جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکشن لیسنس ہوتی ہے فار دا سوسائٹی، اور اس ڈائریکشن لیسنس سے عوام کو نکالنا اور لوگوں کو نکالنا لیڈرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ صرف ود ان دی کنٹری اس سچویشن کو بہتر نہ کریں بلکہ فائر والز وہ بھی کریٹ کریں جس سے کوئی فورن انٹرونشن جو ہو سکتی ہے اس قسم کی سچویشن میں وہ بھی ختم ہو سکے. ایک اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتانا چاہوں گا. دیکھیں کہ ہم جس دور کے اندر آپ رہ رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے جہاں پہ اگر آپ نے اپنی باؤنڈریز سیل کر لیں، اپنے ملک کی جیوگرافک باؤنڈریز آپ نے سیل کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی قسم کی ایسی انٹروژن اور ٹرانسگریشن سے بچ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر دماغ ایک اوپن پلیٹ کی طرح پوری دنیا کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی لوگ جہاں کہیں آپ کے متعلق وہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے وہ وہاں پر بیج نفرت کے بو سکتے ہیں. اب یہاں پہ اسٹیٹ از ناٹ جسٹ ریسپانسبل فار دا فزیکل ویل بینگ آف دا انڈیویجولز آف دا سوسائٹی، rather there you see psychological and mental well-beings کے لیے بھی اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں صرف اسی لوگوں کو جو آنے والی بلٹ ہے اس سے نہیں بچانا، ان کے دماغوں میں جو ایک طرح سے بلٹ لائٹ انفارمیشن جو کہ غلط ہے وہ پہنچ رہی ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچانے کے لیے کوئی میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور کے اندر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اس کے انسٹیٹیوشنس کی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ مینی فولڈ ہو چکی ہیں، جہاں پر آپ کے پاس انڈیویجول جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ولنریبل ہو چکا ہے. اور وہ اس سارے کے سارے ایک ماس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں پر انفارمیشن ہمارے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہیزرز اٹیچڈ ہیں ان کو ہمیں کہیں پہ کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے حکومتی سطح پر اقدامات کا تذکرہ کیا. پچھلے کچھ سالوں میں حکومت نے بھی اس مس انفارمیشن کو اور فیک نیوز کو روکنے کے لیے کچھ لیجسلیشن کی کوشش کی، اور لیجسلیشن ہوئی بھی، جس پر جو اظہار رائے پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن، انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور اس میں اور جو وہ تنظیمیں جو آزادی اظہار رائے کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے درمیان جو ایک گیپ موجود ہے اور ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے کہ کوئی ایسے واضح اقدامات یا ایسی قانون سازی کی جا سکے جس پہ نہ صرف یہ کہ اظہار رائے کی آزادی بھی موجود رہے اور ساتھ ہی ایسے قوانین بھی وضع کر دیے جائیں کہ اس طرح کی فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے؟ دیکھیں سر، یہ
عام طور پر ایک کانفلکٹنگ سچویشن پیدا کرتی ہیں عام طور پر کہ جب بھی آپ کوئی رولز ریگولیشنز کو وضع کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو فلٹر کرنے کے لیے اور انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی یہ چیز ہمیشہ ڈسکشن میں آتی ہے کہ کہیں یہ چیز آپ کی آزادی اظہار رائے جو کہ ایک بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کہیں یہ تو افیکٹ نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہم آزادی اظہار رائے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی مس لیڈنگ ہے ہمارے لیے۔ فار انسٹنس ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے اس چیز میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے الفاظ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر یہ باتیں بہت پہلے ہی سیٹل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے یا بڑے کلیئر اس پہ ڈیسیژنز موجود ہیں کہ جب بھی آپ کی رائے کی آزادی کسی شخص کے لیے کوئی ڈیمیج کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی پوٹینشیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں وائلنس اویلیبل ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ پہ پرائر ریسٹرینٹ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ادروائز تو ہیٹ سپیچ بن جائے گی نا، جب آپ سپیچ کر لیتے ہیں، آپ کسی کے خلاف کو غلط بات کرتے ہیں تو اس پہ ہیٹ سپیچ کے لاز بڑے اسٹرانگ ہیں دنیا کے اندر۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر ہیٹ سپیچ لاز بھی انفارچونیٹلی کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈیفیمیشن کے لاز بھی آپ کے ہاں نہیں ہیں، یا ہیں تو بڑے کم استعمال ہو رہے ہیں۔ آج ٹوٹل پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 75 ایئرز ہسٹری آف پاکستان، کہ کتنی مرتبہ ڈیفیمیشن کیسز فائل کیے گئے ہیں۔ ہر روز اخبارات میں اور میڈیا پہ کیا چیز نہیں چل رہا، لیکن ڈیفیمیشن کے کیسز کتنے فائل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس نظر نہیں آتی جہاں پہ ڈیفیمیشن کے لا کے کوئی رزلٹ نکلے ہوں، سوٹ کے کوئی رزلٹ نکلے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی دیں تو ساتھ ساتھ جو اس آزادی سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہم فائر والز کریٹ کریں تاکہ وہ اس آزادی سے افیکٹ نہ ہو۔ دنیا نے اس کے لیے کیا طریقہ کار نکال لیا ہے؟ بچوں کے حوالے سے جب بھی آپ کی بات ہوگی تو بچوں کے حوالے سے بڑے کلیئر لاز موجود ہیں کہ آپ کے پاس آزادی ہے بولنے کی، لیکن یہ بچوں کے رائٹس ہیں، ان کو آپ وائلیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہے، یہ اپنے بچے جو ہماری ولنریبل سوسائٹی ہو سکتی ہیں، ممبر آف سوسائٹی ہو سکتے ہیں، ان کو شیلڈ کرنے کی سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہے۔ آپ نے ولنریبل سیگمنٹ میں آپ کے پاس ویمن ہو سکتی ہیں، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے جو ریپوٹیشن اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہیں وہ لاز ایسے اسٹرنجنٹ بنا دیے گئے ہیں، اپلیکیشن ان کی اتنی ایزی کر دی گئی ہے، ریزلٹس ان کے اتنے کوئک ہیں کہ جس کی وجہ سے جو آزادی اپنی رائے کی انجوائے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہیں یہ کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتی جو اس کے لیے نیگیٹیوٹیز کریٹ کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر جن ممالک نے آزادی اظہار رائے کی زیادہ بات کی اور لبرلسٹ اپروچز کو فروغ دیا، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیے۔ مثال کے طور پر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے، 1962 میں انہوں نے جو مزوری اسٹیٹ کی جو ہائی کورٹ اس نے ڈسیژن کیا دیا تھا کہ کرائنگ فائر ان اے کراؤڈڈ تھیٹر از ناٹ الاؤڈ، کیونکہ آپ جب کراؤڈڈ تھیٹر کے اندر جب آپ آگ کی بات کریں گے یا کوئی ایسے نعرہ لگائیں گے جس سے اسٹیمپیڈ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، جس کے اندر بچے، بوڑھے، خواتین، ان کو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ڈینجر موجود ہے، کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر موجود ہے، تو یس یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ، یو کی ناٹ انجوائے یور فریڈم آف ایکسپریشن ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، جہاں پہ بڑے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پوٹینشیل ڈینجر موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو ذرا دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ قوانین دے رہے ہیں وہ قوانین ایکچولی میڈیا کو یا انسٹیٹیوشنز کے لیے نہیں، آپ اپنی جو ولنریبل سیگمنٹس ہو سکتے ہیں آپ ان ولنریبل سیگمنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاز بنائیں۔ اگلی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم لاز کی بات کرتے ہیں یا ایسے ایکشنز کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بنا رہے ہیں ہوتے ہیں ان کے اندر پرابلم ہوتا ہے۔ I mean, who should be given this responsibility؟ امپورٹنٹ کوشچن یہ بنتا ہے کہ کن کو یہ رسپانسبلٹی دیا کو لاز بنائے۔ اب اگر گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو گورنمنٹ ہیز اے ویری کلیئر سٹانس ٹورڈز میڈیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ میڈیا ان کے فیور میں ہوں، کچھ میڈیا ان کے خلاف ہوں، یا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہوں اگینسٹ دا کرٹیسزم آف دا میڈیا، کیونکہ میڈیا کا بڑا پرائمری فنکشن ہے کہ گورنمنٹ کو سرویل کرے، واچ ڈاگ کا رول پلے کرے۔ تو گورنمنٹ ہمیشہ یہ چاہے گی، تو گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی گیون دس ریسپانسبلٹی ٹو فریم دوز کائنڈ آف لاز دیٹ آر ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دیٹ واٹ از ٹو بی ڈن بائی دا میڈیا اینڈ واٹ ناٹ۔ اب ہمیں ایک پلورلسٹک اپروچ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پلورلسٹک اپروچ سے میری مراد یہ کہ جو بھی اسٹیک ہولڈر اس پورے سسٹم میں ہیں، ہمیں ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کے ان کو یہ رسپانسبل کرنا چاہیے کہ واٹ کائنڈ آف لاز دے آر سپوز ٹو فریم، جس کے اندر گورنمنٹ بھی ہے، جس میں آپ کی جوڈیشری بھی ہے، جس میں آپ کا میڈیا بھی ہے، جس میں آپ کی سول سوسائٹی ہے، جس میں نوٹیبلز آف دا سوسائٹی بھی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں۔ یس، دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ دے شوڈ فریم لا۔
किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जिस वक्त भी किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के हवाले से जब लॉज फ्रेम किए जा रहे होते हैं, तो दिस इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज, रादर एक बड़े प्लूरलिस्टिक फैशन के अंदर गाइडलाइंस और ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब ये टाइम आ गया है कि जब हम इस किस्म की प्लूरलिस्टिक फैशन के अंदर लॉज को फ्रेम करने की कोशिश करें, और स्पेशली व्हेन इट हैज़ टू डील विद द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मास कम्युनिकेशन या मीडिया। डॉक्टर साहब, अगर हम अभी जो मुस्तक़बिल करीब में आने वाले जनरल इलेक्शंस हैं उनके बारे में एक बात करें, और ये आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी इस सारे फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के फ़िनोमेना को रोकने में कितनी मददगार हो सकती है, और आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें सही इंतखाबी मालूमात और उसकी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ तजावीज़ जो आप देना चाहें? अच्छा सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसके लिए कोई जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल एक बेसिक लेवल की चीज़ वो ये कि डूज़ एंड डोंट्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डूज़ एंड डोंट्स फॉर द मीडिया। हमें इलेक्शन को शफाफ और फेयर बनाना है, लोगों के दिमागों के अंदर नफ़रत पैदा करके उनको वोट की तरफ नहीं लेके जाना। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम बड़े बड़े जिसे आप कह सकते हैं वाज़े अंडरस्टैंडेबल डूज़ एंड डोंट्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डूज़ एंड डोंट्स फॉर द मास मीडिया, हमें ये मेरे ख्याल के मुताबिक कहीं पे डेवलप करने की ज़रूरत है। और यकीनन उसको डेवलप करने का फ्रीज़र किसके पास होना चाहिए? यकीनन सिविल सोसाइटी भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है, यकीनन इलेक्शन कमीशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है ना, जैसे हम सारे इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम है। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे खिलाफ कहीं पे कोई डेफेमेशन हुई है तो आई विल लॉन्च ए कंप्लेन, और उस कंप्लेंट के अगेंस्ट साइबर क्राइम को, FIA को मैं कंप्लेन लॉन्च करूँगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में चीज़ें जाएंगी और फिर आगे चीज़ें मूव करेंगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के अंदर इस किस्म की बेतहाशासियाँ चल रही होती हैं और फेक न्यूज़ भी बेतहाशा जिसे आप कह सकते हैं रोल प्ले कर रही होती है। तो अब यहाँ पर 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, FIA, पैमरा एंड PTA। मैं समझता हूँ कि दे शुड नाउ गो फॉर सम काइंड ऑफ सोमोटो, कि वो अपने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करें। जहाँ कहीं उनको नज़र आती है कि ये फेक न्यूज़ है, दे शुड नॉट वेट फॉर द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड बाय समवन कि ये कोई फेक न्यूज़ है और ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है या पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। अब देखिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन एक्ट कैसे करते हैं, बड़े अफसोस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। फेक न्यूज़ अगर एक इंडिविजुअल को हिट करेगी तो उसकी कंप्लेंट तो बनने के लिए जा रही है, जब पूरी सोसाइटी को हिट करती है देयर इज़ नो कंप्लेंट एट ऑल। अब यहाँ पे इन स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का ये रोल बनता है, इलेक्शन कमीशन है आपका, पैमरा है, FIA है, आपके पास PTA है, इनका ये मैं समझता हूँ कि ये रोल बनता है कि ख़ास तौर पर इस किस्म के मॉनिटरिंग यूनिट्स क्रिएट करें और जो चीज़ ऐसे फेक चल रही है उनको स्टडी करें, स्टैब्लिश करें दे आर फेक, और उसके हवाले से मासेस के अंदर वो चीज़ पहुँचाएं, लोगों तक पब्लिक एट लार्ज पहुँचाएं कि ये फेक है, दे शुड नॉट पे एनी हीड टू दैट। एट टाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के अपने मुतालिक कोई ऐसी बात होती है तो उसके मुतालिक तो फौरी तौर पर बात आ जाती है कि वो छुट्टी का ऐलान किसी ने गलत लिख दिया गया है, छुट्टी कल कोई नहीं है। लेकिन जब सोसाइटी को ओवरऑल को लार्ज कोई चीज़ हिट कर रही है, जो सोसाइटी के अंदर एक तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है, वो न्यूज़ जब जाती है तो उसके लिए वो खुद अपने टाइम के मुताबिक वो डाइल्यूट होती है तो होती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस दे डू नॉट सीम टू बी प्लेइंग एनी रोल। मैं समझता हूँ कि इसको डिस्करेज करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि दे शुड हैव अ प्रोएक्टिव रोल इन द होल प्रोसेस। मॉनिटरिंग यूनिट बनाएं, फेक न्यूज़ को फिल्टर करने का मैकेनिज्म्स बनाएं और लोगों को बताएं जो फौरी तौर पर आपके पास कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है तो फौरन अलर्ट जारी करें और उसके खिलाफ जो कि इस किस्म की चीज़ें क्रिएट कर रहा है उनके खिलाफ फौरी तौर पर आप एक्शन शुरू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी। तीसरी इसके अंदर मैं समझता हूँ 2023 के इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव में मीडिया लिटरेसी के प्रोग्राम्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉक शोज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। इसके हवाले से यकीनन लॉन्गर टाइम के अंदर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस किस्म के स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाने चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर जो हमारे पास थोड़ा टाइम अवेलेबल है, लेस देन अ ईयर अवेलेबल है,
اس میں ہمارے لیے یہ بڑا ضروری بنتا ہے کہ ہم میڈیا لٹریسی اور ڈیجیٹل لٹریسی کو انکریز کرنے کا اہتمام کریں. مختلف سیشنز یونیورسٹیوں لیول پہ, کالجز لیول پہ, اسکول لیول پہ میڈیا انوالو ہو, تاکہ لوگوں کو نیگیٹو اور ہیزرڈس افیکٹس آف اینی کائنڈ آف فیک اور ڈس انفارمیشن کے افیکٹس سے اس کو بچایا جائے. جو لاسٹ پوائنٹ میں یہ چاہوں گا وہ یہ کہ وی نیڈ ٹو اسینشلی ڈیولپ سم فلٹرس. اپنے اس پروسیس کے اندر جو ہمارے کمیونیکیشن کا پروسیس ہے, اس کو ہم وداؤٹ فلٹرز جب ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں, جس میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر فلٹرز اویلیبل ہیں, ہر جگہ پہ ایسے فلٹرز ہیں. آپ بہت ساری باتیں ہیں کسی خاص قسم کی لابی کے حوالے سے آپ نہیں کہہ سکتے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آپ چلے جائیں, کوئی خاص قسم کی باتیں آپ نہیں کر سکتے. تو کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ایسے فلٹرز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو فلٹرز جن کی میں پیچھے بھی اپنی ڈسکشن میں بات کر چکا ہوں, ایسے ایپس بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کو کم از کم ہیلپ کر سکیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آپ کے موبائل پہ آتی ہے یا آپ کے کسی میڈیا کے تھرو بھی آتی ہے, تو دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایکوریسی لیول آف دیٹ انفارمیشن. وہ ایکوریسی لیول آپ کے پاس جب آ جائے گا تو آپ کو کانشیس کر دے گا, کچھ چیک اس پہ لگ جائے گا کہ اس کو آپ پہلے چیک کر لیں, یہ 100% ٹرو نہیں ہے. اچھا, یہ اویلیبل بھی ہیں سر بہت ساری دنیا پہ. ہم نے بلکہ اس حوالے سے کوئی ایک پروجیکٹ بھی لیا ہوا ہے جس میں ہم موبائل کی ایپس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس ایپ کے تھرو فلٹر ہو کے آپ کے پاس آئے, جو آپ کو یہ بتا سکے کہ اس کے اندر جو ایکوریسی ہے اس کا لیول کیا ہو سکتا ہے. آپ اس لیول کو 0 to 100 کے درمیان میں دے سکتے ہیں, آپ اس کے لیول کو فرام 0 to 10 کے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایکوریسی کا لیول آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو پھر جو انڈیویجول ہے, جو ریسیپینٹ ہے, وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس پہ مجھے پوری طریقے سے بلیو کرنا ہے یا اس کو تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے. جیسے جب بھی کوئی آپ کس سے بات کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ دس تھنگ از ہیپننگ دس وے, لیکن میرا خیال ہے یا مجھے جو سم ہاؤ انفارمیشن ملی ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن آپ کے پاس آپ کا سوشل میڈیا اب جنریٹ کر سکتا ہے. صرف اور صرف الگوریدمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ماسز کو ٹرو اور فیئر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, انفارمیشن دے سکیں. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کے الیکشنز پہ جو فلڈ آف فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے, جو لوگوں کی انٹینشنز ٹو ووٹ آخری وقت تک تبدیل کر رہی ہوتی ہے, میرے خیال کے مطابق پھر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ لوگوں کو جینوئنلی کسی کے لیے ووٹ کرنے کے لیے ہم پول کی طرف بھجوا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں آج وقت دینے کے لیے اور اتنے انتہائی اہم پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آج مینشن کیا کہ قانون سازی بھی ہو چکی ہے اور جہاں پر فیک نیوز کو پھیلانا اور غیر تصدیق شدہ معلومات کو آگے شیئر کرنا جو کہ کسی بھی ایک فرد سے متعلق ہو یا ادارے سے, وہ قوانین کے مطابق قابل سزا بھی ہے. اسے ہٹ کر بھی ہماری ایک یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی معلومات جو کہ تصدیق شدہ نہ ہو اس کو آگے نہ پھیلائیں. آگے الیکشن بہت قریب ہیں, آپ اپنے ووٹ کے حق کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ کسی بھی رائے کو بنانے سے پہلے اور کسی معلومات کو بھیجنے سے پہلے آپ تصدیق کر لیں کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہی ہے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.